اپنا وقت قربان کرنا پڑے گا ہم قربان کریں گے، کیونکہ وہ پروانے تھے محمد کے، میں پروانہ ہوں صحابہ کا، وہ دیوانے تھے محمد کے، میں دیوانہ ہوں صحابہ کا، وہ جان لٹانے والے تھے محمد پہ، میں جان لٹانے والا ہوں صحابہ کا، انہوں نے سب کچھ دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سب کچھ دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کہہ رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دیجئے، مہدی بنا دیجئے، ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔ حسن حسین جن کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں سیدات شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فاطمہ جن کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر جن کے احسان تھے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا بدلہ نہیں ادا ہوا، ابو بکر کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے۔ وہ عثمان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ وہ علی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اقضاہم علی، بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دی گئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ مٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی وہ پوری کائنات سے، عرش سے افضل، لوح و قلم سے افضل، وہ کرسی سے افضل، تو پھر وہ ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطابت کی طرف لے چل رہا ہوں۔ ہمارے شہر کے ایک عظیم مقدر، فاضل نوجوان، مقدر شعلہ بیان جناب حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب دامت برکاتہ ہمارے اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ ہم انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی بیان سے ہم سبھی کو دیکھیں گے تو بہت ممکن ہے کوئی پارہ آپ کو ایسا قرآن کریم کا نہ ملے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ جب ہم قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آتا ہے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ یہ انعام یافتہ نبیوں کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ یعنی قرآن کریم کے پہلا پارہ بھی ابھی شروع نہیں ہوا، جو تمہیدی صورت ہے یعنی سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تذکرہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ صورتیں دیکھتے جائیے، پارے دیکھتے جائیے، مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تذکرہ اس انداز پہ کیا کہ نبوت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بنایا، نبوت کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بنایا۔ اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کو، دیکھو والذین معہ، ان کو دیکھو جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دیکھو صحابہ کرام کو، نبی وہ ہونا چاہیے جس کے اثرات اس کے شاگردوں پہ پڑتے ہیں، نبی وہ ہونا چاہیے جس کا تزکیہ اس کے شاگردوں میں دکھنا چاہیے، نبی وہ ہونا چاہیے جس کی صحبت کا فائدہ اس کے شاگردوں میں، اس کے ساتھیوں میں دکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تم دیکھو ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں دکھاتا، وہ تو ذات سراپا پاکیزہ ہے، وہ تو ذات سراپا معصوم عن الخطا ہے، اس ذات پر تو تم کہیں سے بھی انگلی رکھ نہیں سکتے جس نے اپنی نبوت کی شروعات، نبوت کا آغاز اس دعوے سے کیا ہے۔ او لوگوں یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر عن قریب حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میرے دعوے کو مانو گے؟ کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ تو تمام کے تمام کفار نے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان میں سے بعض لوگ بعد میں ایمان لائے، ان سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ پر بار بار سچ کا تجربہ کیا ہے،
وہ تو سراپا سچے ہیں، وہ تو سراپا امین ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی من جملہ دلیلوں میں سے ایک دلیل، حضور کی بہت سی رسالت کی دلیل ہے، حضور کا وجود خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے، آپ کے ساتھ قرآن کا ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید اور قیامت کی علامتوں کو بیان کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے، حضور کے برحق ہونے کی، سچے ہونے کی، اللہ کے رسول ہونے کی، اللہ کے نبی ہونے کی بہت دلیلیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں الگ الگ دلیلوں کو بیان کیا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے جو دلیل میں پیش کیا وہ دلیل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پیش کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں حضور کی رسالت کی تصدیق چاہیے، دیکھ لو ان کے ساتھیوں کو، دیکھ لو ان کے ساتھیوں میں تمہیں وہ اوصاف نظر آئیں گے جو سچے رسول کے ساتھیوں میں نظر آنے چاہیے۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تم ان کے ساتھیوں کو دیکھو جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو دنیا میں باطل کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو دنیا میں کفر کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف وہ لوگ بڑے سخت ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہیں، وہ لوگ جو حق اور سچی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے دیکھ لو رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، ایک نبی کے ساتھیوں میں یہ چیز دکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہو، وہ غیر اللہ کے آگے سجدہ نہ کرتے ہو، وہ غیر اللہ کے آگے نہ جھکتے ہو، تم ان کو دیکھو تراہم رکعا سجدا، تم ان کو کبھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا پاؤ گے، کبھی سجدہ ریز پاؤ گے۔ اور جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں وہ دنیا کے لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے، وہ دنیا کے لوگوں سے انعام نہیں چاہتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان صحابہ کو دیکھو یہ محض اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ غرض کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میں نے آغاز اس بات سے کیا تھا کہ صحابہ کا تذکرہ کرنا یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے، اللہ کی سنت کو ہم سب کو اپنانا چاہیے، اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے ہیں یہ صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو کتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا کہ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اس کے بعد ہم نے ان کا بیان شروع کیا، نہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں، ان کے تذکرے، ان کی سیرت، ان کی خوبیاں، ان کے حلیے، ان کے اوصاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بیان کی ہے، انجیل میں بیان کی ہے، کس انداز میں بیان کی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دیکھتے ہیں، وہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے، جب سابقہ کتابوں میں حضور کا تذکرہ موجود ہے، حضور شام کا سفر کر رہے ہیں، وہاں پر سابقہ کتابوں کے عالم ملتے ہیں، دستورہ راہب ملتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، حضور کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ آخری نبی ہے، یہ محمد عربی ہے، یہی وہ ہیں جن کے اوپر اب دنیا کو فتح پانا ہے، یہی وہ ہیں جن کے پیچھے چل کر دنیا کو اب کامیاب ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سابقہ کتابوں کے عالم حضور کو پہچان جاتے ہیں، آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی انداز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا بھی جب تذکرہ کیا، آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، وہاں کے جو اہل کتاب کے عالم ہیں وہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہی وہ شخص ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو فتح عطا کرے گا۔ چنانچہ بغیر لڑے ہوئے وہ بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ تو کس انداز پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، بالکل ہو بہو ایک ایک چیز حلیے بیان کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو۔ تو میں کہتا ہوں صحابہ کی عبادت بیان کرنا بھی دین ہے، اللہ نے بیان کیا، صحابہ کرام کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرنا بھی دین ہے،
صحابہ کا اگر جسم بیان کیا جائے، ان کی آنکھوں کو بیان کیا جائے، ان کے رخسار کو بیان کیا جائے، ان کے ہونٹوں کو بیان کیا جائے، ان کے حلیے کو بیان کیا جائے، ان کے کپڑے کو بیان کیا جائے، ان کے کھانے پینے کو بیان کیا جائے، ان کے رہن سہن کو بیان کیا جائے، یہ تمام چیزیں بھی دین ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جو چیز اللہ بیان کرے اس کو بیان کرنا دین ہوگا، بددینی نہیں ہوگی۔ تو آج کے ہم اس جلسے میں وہی کام کر رہے ہیں، گویا کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور پھر اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ذات میں کوئی کمی نکالی جائے، کوئی نقص نکالا جائے، کوئی عیب لگایا جائے، کوئی بہتان باندھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے نعوذ باللہ جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ کفار نے، منافقین نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بیوقوف کہا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پلٹ کے کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، سنو صحابہ تو بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف وہی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء نے یہ چیز مستنبط کری ہے، اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فاسق کہتا ہے تو وہ خود فاسق ہے، اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مجرم کہتا ہے وہ خود مجرم ہے، اگر کوئی صحابہ کرام کو حقیقی باغی کہتا ہے تو وہ خود باغی ہے، اگر کوئی صحابہ کرام کو بدعتی کہتا ہے وہ خود بدعتی ہے، اگر کوئی صحابہ کرام کو ملحد کہتا ہے وہ خود ملحد ہے، اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ کیونکہ جب منافقین نے کہا کیا ہم ان بیوقوفوں جیسے ایمان لائے، تو اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، آج بھی ہمارا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر جس طرح کی زبانیں کھلے، ہمیں چاہیے کہ بس ہم یہ سمجھے یہ لوگ خود اسی مرض میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے میرے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ورنہ کوئی پاکیزہ شخصیت، کوئی ایسی ذات جس کے اندر نور ہو، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر وہ کوئی عیب تلاش ہی نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کا تذکرہ اللہ نے کیا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ کتنا عجیب انداز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا، کہا ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت اگر پانا ہے تو تمہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے در پر آنا پڑے گا۔ حضور کا کیا تعلق ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے، اور حضور امت کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا حساس بنانا چاہ رہے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعلق سے۔ ایک حدیث اس پر میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ حضور کی زندگی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، حضور کو جادوگر کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کس کس کرب میں مبتلا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بددعائیں دی، لوگوں پر لعنت اور ملامت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے، لیکن صحابہ کرام کا حضور سے کیا تعلق ہے، اور امت کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حساس بنانا چاہ رہے ہیں، کیا غیرت مند بنانا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے صحابہ پہ کیڑے نکال رہا ہے، میرے صحابہ کے عیب تلاش رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں اللہ کی لعنت، حضور امت کو باغیرت بنانا چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا صحابہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے، کوئی زبان نکال رہا ہے، تم کہو اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پہلی وجہ سیرت صحابہ کی یہ ہے کہ سیرت صحابہ اللہ نے بیان کری ہے،
سیرت صحابہ رسول اللہ نے بیان کری ہے، جب ہم سیرت صحابہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، جب ہم سیرت صحابہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، جب ہم سیرت صحابہ بیان کر رہے ہیں کبھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ہم سیرت صحابہ بیان کر رہے ہیں کبھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، یعنی ذکر صحابہ ہوگا ساتھ میں قرآن بھی ہوگا، جب قرآن بھی ہوگا تو ذکر صحابہ کا ثواب الگ ملے گا، اور قرآن پڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، اس کے معنی بیان کرنے کا، اس کی تفسیر بیان کرنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ذکر صحابہ بھی ہو رہا ہے، ہم کتاب اللہ کے معنی کو بھی سمجھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تذکرے کے ضمن میں یہ تمام فائدے ہمیں مل رہے ہیں، ہم صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، یعلمہم الکتاب کا عملی نمونہ ہم ذکر صحابہ میں دکھا رہے ہیں، ہم ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذکر کو بیان کیا، تو یہ وجہ ہے صحابہ کرام کے تذکرے کی۔ دوسری وجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ایمان کی بنیاد، میں کہہ رہا ہوں ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے صحابہ، ہمارے دین کی ضرورت ہے صحابہ، ہمارے قرآن کی ضرورت ہے صحابہ، ہمارے اسلام کی ضرورت ہے صحابہ، ہماری نمازوں کی ضرورت ہے صحابہ، ہماری دعوت کی ضرورت ہے صحابہ، ہماری تعلیم کی ضرورت ہے صحابہ، ہمارے تزکیے کی ضرورت ہے صحابہ، ہمیں دین کی جتنی چیزیں ملی ہیں یہ تمام چیزیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ذریعے سے ملی ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ذات مشکوک ہو گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر اعتراضات کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کا تذکرہ ذکر خیر کی بجائے ذکر شر کے ذریعے کیا جائے گا، تو ہمارا نہ دین سلامت رہے گا، نہ ایمان سلامت رہے گا، نہ قرآن سلامت رہے گا، نہ حدیث سلامت رہے گی، نہ مسجدیں سلامت رہیں گی، نہ عبادتیں سلامت رہیں گی، کچھ ہماری محفوظ نہیں رہیں گی اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے امت کو اعتماد ہو جائے۔ وجہ کیا؟ بھائی ہم سب جانتے ہیں قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کن کو سنایا؟ صحابہ کرام کو سنایا۔ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو سنائی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا دین دیا وہ کس کو دیا؟ صحابہ کرام کو دیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو مخاطب کر کے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ تم پہنچا دو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے۔ ایک آیت تم تک پہنچی ہو تو وہ ایک آیت بھی تم لوگوں تک پہنچا دو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ تمام دین ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ہم بدگمان ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم صحابہ سے نہیں دین سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ صحابہ پر اعتراض ہو رہا ہے، صحابہ پر نہیں، دین پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یہی بات امام ابو زرعہ نے کہی تھی، اذا رأيت الرجل ينتقد احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جب تم دیکھو کوئی شخص میرے صحابہ پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تم جان لو کہ وہ شخص بددین ہے، وہ شخص دیندار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہے، اور ان سب کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، ان کی گواہی دینے والے ہمارے دین کے گواہ صحابہ ہیں۔ ظاہر ہے جب گواہوں کو ڈیمیج کر دیا جائے گا، جب گواہوں پر جرح ہو جائے گی کہ گواہ قابل اعتماد نہیں، تو جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے وہ چیز بھی قابل اعتماد نہیں رہے گی۔ قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، حدیث کے گواہ صحابہ ہیں، قرآن و حدیث ہم تک آیا صحابہ سے آیا۔ قرآن و حدیث پر اگر ہمارا اعتماد باقی ہے تو صحابہ کے سچے ہونے کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر صحابہ کی صداقت پر سے اعتماد اٹھ گیا تو نہ قرآن پر ایمان رہے گا نہ حدیث پر ایمان رہے گا، گویا کہ پورا دین مشکوک ہو جائے گا اگر صحابہ کرام مشکوک ہو گئے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس وجہ سے صحابہ کرام پر اگر کوئی اعتراض ہو تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس وجہ سے اگر کوئی صحابہ کرام کے خلاف زبان نکل رہی ہے ہم اس کو سنجیدہ لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی وہ غلط فہمی کا شکار ہو، ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم پوری انسانیت کے لیے خیر خواہ ہیں، ہم پوری انسانیت کے لیے ہمدرد
ہمدرد ہیں، ہمیں تو خیر امت کہا گیا ہے، ہم بھلائی کو پھیلانے والے ہیں۔ ہم جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اس نظریے کے تحت دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آخرت بن جائے، اس نظریے کے تحت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، اس نظریے کے تحت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کو برداشت نہ کرے، وہ اللہ کی رضا والی زندگی میں ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف بلاتے ہیں کہ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، صحابہ کرام پر اپنے ہاتھ صاف نہ کریں۔ اگر صحابہ کرام پر ہاتھ صاف کیا تو خدا کی قسم نہ قرآن باقی رہے گا، نہ دین باقی رہے گا، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ دوسری وجہ میں نے بتائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا تذکرہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی ضرورت ہے۔ اس سے تقریباً 15 منٹ کے لیے کہا گیا تھا، بہرحال وقت کافی میں نے لے لیا آپ رات کا۔ تیسری وجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تذکرے کی میں نے 2 وجہ بیان کری۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کا ذکر یہ سنت اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ دوسری وجہ وہ ہماری ایمان کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے۔ تیسری وجہ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہم تک کے سب کچھ پہنچایا ہے اور سب کو دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہم تک کے دین پہنچانے کے لیے، ہم تک کے اسلام پہنچانے کے لیے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ہمارے لیے کہ یہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ کیسے پورے عالم میں پھیل جائے اور پھر اس کے بعد قیامت تک باقی رہے، اس کا انتظام کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے۔ تو ہمارے محسن ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ایک ایمان وال بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے، صرف ایمانی زندگی کا تقاضا نہیں ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنے محسن کا احسان پہچانا جائے، اپنے محسن کو اچھے انداز میں اچھے تذکرے کے ساتھ اپنے محسن کا تذکرہ کیا جائے۔ ظاہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ ہم اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تعریف کر کے گویا کہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم صحابہ کا ذکر کر کے گویا کہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تذکرہ کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں صحابہ آپ ہمارے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کون سی زندگی گزار رہے ہوتے، ہمیں نہ ایمان کا پتہ ہوتا، نہ قرآن کا پتہ ہوتا، نہ حدیث کا پتہ ہوتا، کچھ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، سب کچھ ملا آپ سے ملا۔ ہم شکریہ کے طور پر سیرت صحابہ کو بیان کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، چوتھی وجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تذکرے کی، سیرت صحابہ کے جلسے کی چوتھی وجہ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام حضور کے محبوب ہیں، حضور کے پیارے ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ گویا کے پروڈکٹ ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارتیں ہیں تیار کردہ۔ اگر ہمیں حضور سے پیار ہے تو ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اپنی حضور سے محبت دکھلانے کے لیے صحابہ سے محبت کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم صحابہ سے محبت کو ظاہر نہیں کریں گے تو ہم حضور کی محبت پہ سچے نہیں رہیں گے۔ اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا۔ بھائی حضور کے زمانے میں تو بہت سے لوگوں نے آنکھیں کھولی تھی نا، بہت سے لوگ وہ تھے جو حضور کے رشتہ دار تھے، ابو لہب بھی تھا، وہ حضور کا رشتہ دار بھی تھا، حضور کا چچا بھی تھا، حضور کا زمانہ بھی پایا تھا، ہم اس کا ذکر خیر نہیں کرتے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں اس نے شرکت نہیں کری تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آ گیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کا ذکر خیر نہیں کرتے۔ ہم ابو بکر کا تذکرہ کیوں کرتے، ہم عمر کا تذکرہ کیوں کرتے، ہم عثمان و علی کا تذکرہ کیوں کرتے رضی اللہ عنہم اجمعین؟ اس وجہ سے کہ ابو بکر سے جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا تھا، ابو بکر نے سب کچھ لا کر دے دیا تھا۔ ہم عمر کا اس وجہ سے تذکرہ کرتے ہیں، عمر نے آدھا گھر کا سامان لا کر دے دیا تھا۔ ہم عثمان کا اس وجہ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ 1000 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیے تھے۔ ہم علی کا تذکرہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات میں جا رہے تھے، حضور کے گھر پر خطرہ تھا، حضور
हुजूर के ऊपर जानलेवा हमला का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर निछावर किया था। यही तो सहाबा है ना, इन्होंने सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कुर्बान कर दिया था। चूंकि ये हुजूर के दीवाने थे इसलिए हम इनके दीवाने होते हैं, चूंकि ये हुजूर के महबूब थे इस वजह से हम इनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटा दिया था। इसलिए हम हर ईमान वाला, हर मुहिब्बे सहाबा अपने अंदर ये जज्बा रखता है। अगर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के तज़किरे के लिए हमें जानो माल, हमें अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा, हम कुर्बान करेंगे, क्योंकि वो परवाने थे मोहम्मद के, मैं परवाना हूँ सहाबा का। वो दीवाने थे मोहम्मद के, मैं दीवाना हूँ सहाबा का। वो जान लुटाने वाले थे मोहम्मद पे, मैं जान लुटाने वाला हूँ सहाबा का। उन्होंने सब कुछ दिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम सब कुछ देंगे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफ्र के दरमियान में सीधा पिलाई हुई दीवार बन गए थे। वो तेज़े, वो तीरे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल रहे थे, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अपने सीने पर ली है, अपनी पीठों पर ली है। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में सफर कर रहे हैं, हुजूर के कभी आगे चलते हैं अबू बकर, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ बैठते हैं मामला क्या है। अबू बकर कहते हैं जब ये अंदेशा होता है कि दुश्मन आगे से हमला करेगा, आगे आ जाते हैं। जब ये अंदेशा होता है दुश्मन पीछे से हमला करेगा, पीछे आ जाते हैं। जब ये अंदेशा होता है दुश्मन दाएं से हमला करेगा, दाएं आ जाते हैं। जब ये अंदेशा होता है दुश्मन बाएं से हमला करेगा, बाएं आ जाएंगे। इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, इस वजह से हम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का तज़किरा करते हैं। ये वजह बताई क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमीन पर आराम फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक की वो मिट्टी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से मिली हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की वो मिट्टी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से मिली हुई है, हमारा अकीदा है वो मक्का से अफजल है, वो काबा से अफजल है, हत्ता कि वो अर्श से अफजल है, वो लौह कलम से अफजल है। वो मिट्टी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गई, वो मिट्टी दुनिया की तमाम चीजों से अफजल है। जरा तसव्वुर तो करिए ना, गारे सौर में वो रान जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, वो पीठ जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार पर चढ़ रहे हैं, वो पीठ कितनी आला होगी, वो रान कितनी आला होगी। वो हाथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू रहे हैं, वो लब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबुव्वत को चूम रहे हैं, वो हाथ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, वो आंखें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से हुजूर के सामने नहीं उठ रहे हैं, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाअदब बैठे हैं, वो जिनके घरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियां दे रहे हैं, वो जिनके घरों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियां ले रहे हैं, वो जिनके लिए भर भर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं दे रहे हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी बना दीजिए, महदी बना दीजिए, हिदायत याफ्ता बना दीजिए। हसन हुसैन जिनके बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। वो फातिमा जिनके बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जन्नत की औरतों के सरदार हैं। वो अबू बकर जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इस रूए जमीन पर जिनके एहसान थे सबका बदला चुका दिया, अबू बकर का बदला नहीं अदा हुआ, अबू बकर का बदला अल्लाह क़यामत के दिन अता करेगा। वो उमर जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होते, वो उस्मान जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं, वो अली जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अक़ज़ाहुम अली, बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन को दी गई है। जब हम कहते हैं वो मिट्टी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगी वो पूरी कायनात से, अर्श से अफजल, लौह कलम से अफजल, वो कुर्सी से अफजल, तो फिर वो जात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगी है वो कितनी अफजल होंगी। उनकी अफजलियत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जाहिर है किसी के मकाम को जांचने के लिए उस मकाम से ऊपर होना चाहिए। हम सहाबा इकराम के मकाम पर नहीं आ सकते, सहाबा इकराम के मकाम को नहीं जांच सकते। उनका मकाम तो अल्लाह ने जांचा, कहा उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम
लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। दुनिया में कायनात में किसी इंसान को ये हक नहीं है कि सहाबा किराम को जांचे। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को जांच लिया है, उनका इम्तिहान ले लिया है। हम इम्तिहान लेंगे, आंखों का इम्तिहान लेंगे, हाथों का इम्तिहान लेंगे, जबान का इम्तिहान लेंगे, इनकी जबान कैसी है, इनकी आंखें कैसी चलती हैं, ये कोई गलत बात तो नहीं सुनते, ये हाथ का कैसा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं इम्तिहान हम लेते हैं, हम इम्तिहान जाहिर का नहीं लेते, हम तो बातिन का इम्तिहान लेते हैं, हम तो दिलों के भेद को जानते हैं। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों के भेद को जानने वाले हैं। अल्लाह ने कहा हमने सहाबा का इम्तिहान लिया, जब इम्तिहान लिया तो दिलों को देखा, दिलों में क्या पाया, तकवा पाया, दिलों में क्या पाया, अल्लाह का डर पाया, दिलों में क्या पाया, अल्लाह की मोहब्बत पाई। ये तमाम चीजें जब अल्लाह ने सहाबा किराम के अंदर पाई तो फिर अल्लाह ने एजाज़ात सुनाए, लहुम मग़फ़िरा, इनके लिए मग़फ़िरत है, इनके लिए अजर अज़ीम है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इनसे अल्लाह राजी हो चुके हैं। उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये नेक है। क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में नहीं कहा? अल्लाह ने एक आयत में कहा, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। जिन्होंने फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, जो लोग फतेह मक्का से पहले क़िताल किए, जो लोग फतेह मक्का से पहले खर्च किए, और वो लोग जो फतेह मक्का के बाद खर्च किए, ये लोग दर्जे में बराबर नहीं हो सकते। यकीनन उनका दर्जा बढ़ा हुआ है, लेकिन व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने एक एक सहाबा के साथ जन्नत का वादा कर लिया। ये तमाम एजाज़ात अल्लाह तबारक व तआला क्यों सुना रहे हैं? अल्लाह ने देखा इन्होंने मेरे महबूब के लिए वो तमाम काम किए जो कायनात में कोई जमात गैर नबी में ऐसे काम नहीं कर सकती। कुफ्फार की गवाही है, उनके दुश्मनों की गवाही है। हम कैसर व किसरा के दरबार में गए, लेकिन ऐसे आशिक नहीं देखे जैसे सहाबा को हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक देखा। किस दर्जे का इश्क है, और फिर हुजूर की अदाओं को कैसे महफूज किया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात इरशाद फरमाते, सहाबा किराम उस बात को महफूज करते, उस बात को कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करते, उस इशारे को महफूज फरमाते सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह है। हाँ कदा, रिवायत में अल्फाज आते हैं, हाँ कदा, इस तरह। इस तरह का क्या मतलब है? कोई भी मुहद्दिस इस हदीस को पढ़कर इसका सही मतलब नहीं जान सकता था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर दो उंगलियां उठाकर बताई थी कि मैं और क़यामत इस तरह है। जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने इस हदीस को आगे नकल किया तो हुजूर की बात भी नकल करी, हुजूर के इशारे को भी नकल किया। ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को वालिहाना ताल्लुक है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मैं बता रहा था वजूहात क्यों हम सीरत सहाबा करते हैं। उसकी वजह यह है, सीरत सहाबा की वजह यह है कि ये सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, हुजूर के महबूब हैं, हुजूर के प्यारे हैं, हुजूर के दीवाने। इस वजह से हमारा ये अकीदा है, हुजूर से जिसका ताल्लुक जुड़ गया हम उससे अपना ताल्लुक जोड़ देते हैं। मदीने का ताल्लुक हुजूर से जुड़ा, हमारा ताल्लुक मदीने से हो गया। कुरान का ताल्लुक हुजूर से जुड़ा, हमारा ताल्लुक कुरान से हो गया। हदीस का ताल्लुक हुजूर से जुड़ा, हमारा ताल्लुक हदीस से हो गया। इसी तरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा। इसलिए हमने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से अपना ताल्लुक जोड़ लिया, और उसी ताल्लुक की बुनियाद पर आज का ये जलसा सीरत सहाबा मुनक़िद हो रहा है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जलसे कोई मामूली जलसे नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हमारे दीन की असास है, हमारे दीन की बुनियाद है। अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं, अल्लाह के मुंतखब लोग हैं। ये मामूली जलसे नहीं, हम इसको बड़ी हल्के में लेते हैं। देखिए आमतौर पर कितनी कुर्सियां लगी हैं और क्या वक्त हो रहा है, और भी कितने लोग आए हैं। ये जाहिर है ये गफलत है हमारी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। लोग तो ऐसे कि भाई जलसा सीरत सहाबा होना है, तारीखी जलसा है। पूरे शहर में ऐलान हो चुका, पूरे शहर में बात पहुंच गई व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन उसके बावजूद हमें इंतजार करें कि हमारे यहाँ पोस्टर लगे, उसके बावजूद हम इंतजार करें कि हमें दावतनामा दिया जाए, यानी सहाबा के जिक्र के लिए हमें दावतनामा दिया जाए, हमसे खुसूसी कहा जाए, तब हम सुनेंगे, वरना हम नहीं सुनेंगे। ये तो बेगैरती की अलामत है ना, ये नाशुक्री की अलामत है, ये एहसान शनास की अलामत नहीं है। हम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हमारे मोहसिन है, इनका जहाँ तज़किरा हो हमारे पास अगर मौका हो तो हमें उसमें पहुँचना चाहिए। सहाबा का जिक्र करना भी इबादत और उनके तरीकों को अपनाना भी इबादत। बस मैं यही आप हज़रात से कहूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे इन जलसों को कामयाब फरमाए और हम सबको मरते दम तक सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।